ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ زاہد سید عروج فائنینشیل کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر ہے, اس کے علاوہ فائنینشیل ایڈوائزر ہے اور بہت ساری ڈیزگنیشن ان کے پاس ہے جو میرے خیال میں اگر میں وہ لینا شروع کروں تو ہمارا پروگرام ختم ہوگا. تو ان سے ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے. 14 ایئرس سے یہ کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں اینڈ ہی از سرونگ کمیونٹی ود لاٹس آف کریڈیبلٹی. تو ان سے ہم ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھائیں گے. السلام علیکم زاہد بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو زاہد بھائی, آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو ویری مچ جی. آڈینس کو بہت سے ایسے ان کے سوالات ہیں کہ میرے خیال میں آپ ہی جواب دے سکتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ زاہد بھائی کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جی, بالکل. زاہد بھائی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک امیگرنٹ آتا ہے کینیڈا میں, ان کے ہاؤس ہولڈ کا جو سب سے بڑا پرچیز ہے وہ ان کا گھر ہے, مگر ان دا سیم ٹوکن ان کا سب سے بڑا جو ڈیتھ ہے وہ مارگیج ہے جو وہ لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب تک کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ پیر سلامت ہے, باغ دوڑ ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن خدا نخواستہ گاڈ فوربڈ اف سم تھنگ ہیپنس ڈاؤن دا روڈ تو پھر کیا ہوگا. تو وہ اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کریں, امپورٹنس کیا ہے, کیا ان کو مارگیج انشورنس لینا چاہیے, کیا ان کو لائف انشورنس لینا چاہیے, یا ڈسیبلٹی لینا چاہیے, یا ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ بہت شکریہ. یہ بڑا ہارڈ ٹاپک ہے ایکچولی. اگر آپ دیکھو تو جیسے ریئل اسٹیٹ بوم ہوئی ہے تو اسی طریقے سے لوگوں نے اونلی ایک گھر بھی نہیں لیے ہوئے, کافی گھر لیے ہوتے ہیں, ملٹیپل. تو آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو. تو جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی ویلتھ کو گرو کر سکتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈیٹ ہے تو آپ کو اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. اور فائنینشیل پلاننگ کا بیسک رول یہ ہے کہ پروٹیکٹ یور سیلف فرسٹ, رائٹ. تو اگر آپ نے ڈیٹ لیا ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ اوکے ٹھیک ہے. اور موسٹ فورس کلوجر جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی جو مارگیجی ہے اس کی ادھر ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی پری میچور ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیملی کے پاس جو ان کا گھر ہوتا ہے وہ بینک واپس لے لیتا ہے. تو اس لیے پہلا تو رول یہ ہے کہ آپ کو رائٹ وے جب بھی آپ مارگیج لیتے ہو تو آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب دوسرا جو کویشچن آ جاتا ہے کہ جی کیا آپشن ہے ہمارے پاس. بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو مارگیج انشورنس آفر کرتے ہیں. اگر آپ فائنینشیل ایڈوائزر کو ملتے ہو یا انشورنس ایڈوائزر کو ملتے ہو تو وہ آپ کو اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا آج ریزن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا نالچرز میں بتایا جائے تو لوگوں کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے ڈیسیجن لینے میں. آئیڈیا ہو. بالکل جی. تو مارگیج انشورنس بیسکلی جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو بیسکلی کہتے ہیں کہ یہ مارگیج انشورنس بھی ہم آفر کر رہے ہیں. تو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف ڈیل ہے تو ہمیں یہ سائن کرنا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, رائٹ. تو بیسکلی وہ سائن کر کے آ جاتے ہیں. اب کیا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس میں ان کو کوئی بیسکلی میڈیکل کے تھرو نہیں جانا پڑتا اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے. اب کیا کر رہے ہو کہ آپ بیسکلی رسک جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہو مارگیج بینک کے اوپر, لیکن دا سیم ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی کلیم آئے گا تو جو کویشچن آپ نے آنسر کیے وہ یس اینڈ نو, کیونکہ جو مارگیج آپ کو دے رہا ہے وہاں کا ایڈوائزر وہ لائسنسڈ مارگیج انشورنس ایڈوائزر نہیں ہوتے. تو جس طریقے سے آپ کویشچن آنسر کرتے ہو وہ بھی بہت امپورٹنٹ کہ آپ انڈرسٹینڈ کرو وٹ یو آر سیئنگ یس اور نو ٹو. اچھا, اب سی بی سی پہ ایکچولی مارکیٹ پلیس میں ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی ڈفرینٹ بینکس میں کے ذریعے, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھو تو آپ کو نظر آ جائے گی. تو لوگوں نے مارگیج انشورنس لی ہوئی تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پروٹیکٹ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جب کلیم آیا تو انہوں نے وہ سارے آنسرز جو ہیں وہ ان کے ڈاکٹر سے ریویو کیے سارے, تو وہ آنسر جس طریقے سے آنسر کیے گئے تھے دے ون رائٹ. تو اس کی پھر کیا ہوا کہ بیسکلی جو کلیم تھے وہ ڈینائی ہو گئے, رائٹ. کسی کو کچھ نہیں ملا. تو اس لیے آج ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹ دوسرے آپشن جو ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اس پہ ڈسکس کریں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مارگیج انشورنس پہ جائیں گے تو جس پروسیس سے آپ گزریں گے وہ اتنا اوتھینٹک ہے نہیں اور کل اس کے اوپر بڑے کویشچنز ریز ہوں گے. ایبسلیوٹلی. ورسز اگر آپ دوسرے پروڈکٹ پہ سچ ایز لائف انشورنس پہ اگر آپ جاتے ہیں یا ڈسیبلٹی پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ ایک پراپر چینل کے آپ جاتے ہیں. جی. تو وہ تھوڑا سا اگر ڈسکس کریں کہ اس کا جو چینل ہے وہ کس پروسیس سے گزرتا ہے. بیسکلی 3 سے 4 جو ڈفرینسز ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اپنے سننے والوں کو. ایک تو یہ ہے کہ بیسکلی آپ کی انڈر رائٹنگ جو ہے وہ
ٹائم آف ایشو ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ لائف انشورنس یا ڈسیبلٹی انشورنس لیتے ہو تو آپ کو میڈیکل کے تھرو ہونا پڑتا ہے, تو سارے وہ کویشچنز آنسر ہو جاتے ہیں, آپ کی ہیلتھ چیک ہو جاتا ہے, آپ کا بلڈ یورین وغیرہ چیک ہو جاتا ہے, رائٹ. دوسرا جو بینیفٹ بگیسٹ ہے کہ بینیفیشری آپ کی فیملی ہوتی ہے, بینک نہیں ہوتا, کیونکہ مارگیج انشورنس میں بینک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی فیملی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور بینک اپنے آپ کو انشورنس کمپنی کے تھرو کر رہا ہوتا ہے. ایبسولوٹلی, وہ خود انشورنس نہیں دے سکتے, وہ وہی انشورنس کمپنی سے آپ کے, کیونکہ ایز اے بلک میں وہ لیتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا سم ٹائم ان کو چیپر پڑ جاتا ہے. تیسرا جو بگیسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اونرشپ آپ کی اپنی ہوتی ہے. اگر اپنی لائف انشورنس لیتے ہو, بینک میں اونرشپ بینک کی ہوتی ہے. تو بیسکلی اگر آپ کل کو بینک چینج کرتے ہو یا مارگیج کہیں آپ کو اچھی مل جاتی ہے ڈفرینٹ ریٹ پہ, یا ریفائنانس کرتے ہو, تو آپ کو پورے پروسیس میں دوبارہ گزرنا ہوتا ہے. تو آپ کی وہ بالکل کیری اوور یا دوسرے بینک کے کیری اوور نہیں ہوتی. ڈیوریشن ایج کے ساتھ ہے, وہ ایج بڑھتی ہے. تو یہاں ایک بہت کوئک کویسچن میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا آپ کو ضرور انٹرپٹ کروں گا کیونکہ آپ مجھے بتا دیں. مارگیج انشورنس, میں نے ایک گھر لیا $500,000 کا, ٹھیک ہے, اور پتہ لگا 5 سال کے بعد اس میں میرے صرف 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ رہ گئے, ٹھیک ہے, تو کیا مجھے مارگیج انشورنس 5 لاکھ پہ ملے گا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا, وہ بالکل اپنے آپ کو, کیونکہ اگین اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, 2 لاکھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پے کریں گے, اور اس کے بعد گھر جو ہے وہ بیسکلی آپ کا ہو جائے گا. اگر آپ نے اپنی انشورنس لی, جو پریمیم آپ دے رہے ہوتے ہو وہ بیسکلی 500,000 کے حساب سے دے رہے ہوتے ہو. جب آپ اپنی پالیسی $500,000 کی لیتے ہو تو بیسکلی انشورنس کمپنی $500,000 فیملی کو دیتی ہے, اس میں وہ 2 لاکھ پے کر کے بینک کو, گھر آپ کا اپنا ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم 300,000 وہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں فار ادر ایکسپینسز. ونڈرفل. تو یہ ہے ڈفرینس. تو آپ مجھے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اس وقت تک کہ اگر آپ نے فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو لائف انشورنس لینا چاہیے. ایبسولوٹلی, اور انشورنس ایڈوائزر سے لینا چاہیے کہ وہ آپ کو رائٹ پروڈکٹ دے سکے. اس میں کنورژن آپشنز کیا ہیں, وہ کس طریقے سے کل آپ کی اسٹیٹ پلاننگ کے لیے ہیلپ کر سکتی ہے, کس طریقے سے وہ آپ ڈفرینٹ اماؤنٹس کر سکتے ہو, کہ ضروری آپ نے اگر گھر کو پروٹیکٹ کر لیا, ایٹ دا سیم ٹائم گھر کو رن کیسے کرنا ہے, یوٹیلٹیز کس نے پے کرنی ہے, ٹیکسز کس نے پے کرنا ہے, گروسری کس نے پے کرنی ہے, ڈسیبلٹی پیمنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. سو وہ ساری چیزیں آپ ایز اے بنڈل لے سکتے ہو جب آپ انشورنس ایڈوائزر سے لیتے ہو. بینک میں یہ آپشن نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی زاہد بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ساری چیزیں ایکسپلین کی. ناظرین, آپ نے دیکھا زاہد بھائی نے جس چیز پہ بہت زیادہ امپورٹنس دی وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ, آپ ریلیشن شپ بلڈ کریں. جب آپ کسی بھی ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کسی ایک چیز پہ بات نہیں کریں گے. جب ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کانٹیکٹ کریں زاہد بھائی کو, ان سے آپ بیٹھ کے رجوع کریں اور جتنے مسائل ہیں اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی ایشو ہوا تو ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہے غم میں پھنسنے کی بجائے آپ پتہ لگا کہ یہ گھر سے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پروٹیکٹ کوئی نہیں کر رہا. ہیڈ آف ٹائم آپ اپنا سارا ہوم ورک کریں, یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہے.